السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی رہنمائی کے لیے خدا نے آخری پیغام بھیج دیا، آخری کتاب اتار دی، پوری انسانیت کو خطاب کر دیا۔ سب انسانیت کا وہ ایک رب ہے، سب دنیا کے لیے ایک ہی کتاب ہے، سب دنیا کے لیے ایک ہی رہبر و رہنما ہے، مصطفیٰ ہے۔ اس نے انسانیت کو آخر پہ جو پیغام دیا وہ انہوں نے خطوط لکھ کر مختلف بادشاہوں کو، خیبر کی فتح 6 کے آخر پہ تھی جو 7 ہجری لگتی ہے، تو بالکل شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے، تو اس کا تذکرہ احادیث کی کتابوں میں بھی ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ بخاری و مسلم کے وہ الفاظ جو اس کتابت سے یا اس خطوط کی نقل سے جو برطانیہ کے اداروں میں اور مصر کے عجائب خانے میں موجود ہیں، بالکل اس سے ملتے جلتے ہیں، اور وہ سیم کاپی ہے کہ وہ احادیث کتنی محفوظ کی گئی تھیں۔ نجاشی اصحابہ جو 7 نجاشی بادشاہ کو خط لکھا، اور انہی کی طرف اس سے پہلے مسلمانوں کا ایک وفد بھی اپنی مشرکین مکہ سے جان بچا کر وہاں پہنچا تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دیا تھا کہ وہ وہاں جا کر پہنچائیں۔ اصل میں وہ کلمات ہیں جو اسلام کی حقیقت کے، عیسائیت کے اصل معارف کی باتوں کے، اور وہ بادشاہ نے سنے تھے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچیرا بھائی حضرت جعفر وہ یہ لے کے گئے تھے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کی حقیقت کے بارے میں قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی تھیں۔ اصحابہ نے زمین کے اوپر بیٹھ کر تخت کو چھوڑ کر ایک تنکا اٹھایا اور بولا تھا کہ اللہ کی قسم اس تنکے سے بھی زیادہ وہ غلط بات نہیں ہے، حقیقت ہے جو اس کلام میں بیان کی گئی ہے۔ اور انہوں نے وہ عمرو زمری کو یہ خط دے کر بھیجا، تو اس نے اس خط کو اپنی آنکھوں پہ رکھا، اور پھر اس کو باقاعدہ مسلمان ہوا تھا۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خطوط لکھنے کا مرحلہ پیش آیا تو مشورہ دیا گیا کہ جس وقت بادشاہوں کو خطوط لکھے جاتے ہیں تو اس وقت تک وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں جب تک اس کو اوپر سرکاری مہر لگا کر من جانب کر کے نہ بھیجا جاتا ہو۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اور اس کے اوپر باقاعدہ محمد ایک لائن میں، رسول دوسری لائن میں، اور اللہ تیسری لائن میں، اوپر نیچے 3 لائنیں لگائی گئی تھیں، گویا کہ محمد الرسول اللہ کر کے، اوپر اللہ، بیچ میں رسول، اور پھر نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 لفظ لکھے ہوئے تھے، اور پھر آپ مہر لگا کر بھیجتے تھے، تو پھر یہ گویا کہ ایک سرکاری سند بن جاتی تھی۔ اس کو جو مخاطب کیا تھا اس کو یہ لفظ لکھا جاتے، محمد الرسول اللہ، محمد عبدہ و رسولہ کی طرف سے اصحابہ نجاشی بادشاہ کے نام۔ اسلم تسلم، اسلام قبول کرو تمہیں سلامتی ملے گی، اور تم آؤ اس کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقل اشہدوا من المسلمین۔ اور یہ الفاظ تھے کہ اگر اسلام قبول کرو گے تو اس تمام اپنی قوم کی، اپنی بادشاہت کے لوگوں کا بھی ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر تم انکار کرو گے تو ان کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ تو لیکن اس بادشاہ نے تو اسلام قبول کر لیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھا تھا کہ یہ تم ہمارے چچیرا بھائی کو اور ان کے ان تمام لوگوں کو جو آپ کے پاس پناہ لیے ہوئے تھے ان کو ہمارے پاس واپس بھیج دو مدینہ میں۔ پھر اس نے 2 کشتیاں تیار کروائیں، اور ان میں اہل خانہ ایک طرف اور مردم حضرت جعفر وغیرہ وہ وہاں سے واپس آئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت آ کے جب مل رہے تھے
تو آپ ادھر سے خیبر کو فتح کر کے واپس جا رہے تھے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو احادیث کی کتابوں میں سیرت میں موجود ہیں، حضور نے فرمایا مجھے دو باتوں کی بڑی خوشی ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی خوشی بڑی ہے، کہ جعفر کے آنے کی جو حبشہ سے واپس آیا ہے، یا خیبر کی فتوحات کی جو مسلمانوں کے ہاتھ میں لگے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، قوم کی بات کا کومنٹ بھی کریں۔